مجھے وہ حدیث پاک وہ واقعہ وہ روایت یاد آتی ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ وقعت الجفوہ بین محمد الحنفی بن علی رضی اللہ عنہ و حسین بن علی رضی اللہ عنہ، کہ حضرت امام علی مقام حسین بن علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کے لخت جگر، حضور کے نور نظر، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے دوسرے صاحبزادے تھے محمد الحنفیہ، وہ دوسری بیوی دوسری زوجہ محترمہ سے تھے۔ تو یہ دونوں بھائی، ان دونوں بھائیوں کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی، وقعت الجفوہ، درمیان میں کچھ رنجش واقع ہو گئی دونوں بھائیوں کے درمیان، وہ ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے۔ اب آپ دیکھیے جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کس طرح امام علی کا جنگ کا میدان واقعہ کربلا ایک طرف، وہاں کیا کیا مقامات، اور اب یہ جنگ سے ہٹ کر جو عمومی زندگی ہے وہاں کس انداز کے اندر ہے۔ تو آپ کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی، دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی تو ناراض ہو گئے۔ جو محمد الحنفیہ حضرت علی کے دوسرے صاحبزادے ہیں، دوسری زوجہ محترمہ سے، تو انہوں نے خط لکھا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ وہ خط کا مضمون بس یوں سمجھیے یہی خلاصہ کلام ہے، عجیب لطف ہے اس خط کا، اور پھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے جواب دینے کا انداز ہے۔ انہوں نے خط یہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الحنفی بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ الى حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نام سے شروع کر رہا، اور یہ خط محمد الحنفیہ جو کہ علی بن طالب کا بیٹا ہے اس کی طرف سے یہ خط ہے اپنے بھائی حسین بن علی کی طرف۔ اللہ خط میں انہوں نے لکھا، ان لک شرفا یا حسین، ان لک شرفا لا ابلغه وفضلا لا ادرکه۔ کہا کہ اے حسین بن علی میرے بھائی، اللہ نے آپ کو وہ شرف عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو وہ فضیلت اور وہ مقام عطا کیا ہے، وہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ حبیب علیہ السلام یہ انداز دیکھیے امام علی مقام کے جو بھائی ہیں، کہا کہ اے حسین بن علی، آپ کو اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا کیا ہے، آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ لا ادرک ولا ابلغہ، کہ میں قیامت تک اس مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا جو اللہ نے آپ کو مرتبہ فوقیت عطا کی۔ کہا وجہ آگے چل کر ذکر کرتے، لیکن کہا پہلے ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ ابونا علی، ہمارے دونوں کے باپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اس میں لا تفضلونی ولا فضل، اس میں تو فضیلت دی نہیں جا سکتی، آپ کے والد بھی علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہے، اور میرے والد بھی شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ ہے، لیکن اے بھائی حسین اس میں کوئی شک نہیں، امک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی والدہ فاطمہ بنت محمد، وہ مقام ہے کہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی مائیں میری ماں جیسی متقیہ پرہیزگار ہو جائے تب بھی فاطمہ بنت محمد کا محاورہ نہیں کر سکتی۔ میرا باپ بھی علی شیر خدا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں جو ماں اللہ نے آپ کو عطا کر دی وہ کائنات میں سب سے افضل عطا کر دی ہے۔ اب جس کو افضلیت ملتی ہے، جس کو مقام ملتا ہے، جو افضل ہوتا ہے وہ مفضول کا خیال کرتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کا دل چھوڑتا ہے۔ میرا جب آپ یہ خط پڑھے تو آپ کو قسم ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو منانے کے لیے فوراً گھر پر پہنچ جانا۔ روایت میں آتا ہے حسین ابن علی نے خط دیکھا، جیسے ہی کھول کر پڑھا سارا الحسین، امام حسین نے اسی وقت لبس الرداء فترکتا، چادر اوڑھی اور ان کے گھر جا کر اپنے بھائی کو راضی کر کے رب کو راضی کر لیا ہے۔ تو میں جو بات اب یہاں ایک
عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو اس فضل اور مرتبے کے بعد مزید بڑے پن کا اظہار کر جاتے. کہتے جب میں فاضل ہوا تو دلیل ایک یہ بھی ہے افضل ہونے کے بعد کہ جو افضل ہوتا ہے مفضول اس کے پاس آتا ہے، افضل کیوں جائے گا. میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر اور وہ حسین کہ جس کے لیے مصطفیٰ بھی اپنے سجدوں کو لمبے کر دیا کرتے تھے. میں تو وہ حسین ہوں یا ضمہما و یشمہما کہ جن کو میرے حبیب حسن حسین کو اپنی زانوں پر بٹھاتے تھے اور اس کے بعد چومتے تھے، سونگتے تھے اور کہتے تھے یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. سیدہ شما کیا ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین. اللہ تو میری تو بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے. اب جو امتی ہوگا وہ آئے گا، آقا تھوڑی جائے گا. میں تو سردار ہوں، اللہ نے مجھے مقام اور مرتبہ عطا کیا اور وہ خود بھی مان رہے ہیں. لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا شروع کہ جہاں جہاد کے میدان میں واقعہ کربلا اس میدان میں رہ کر امت کی تربیت کی تھی. ہر باتیں کو اٹھا کر دیکھو عجیب انداز نظر آئے گا. تو جہاں وہاں تربیت کی، جہاں عسر میں تربیت کی، آپ نے تنگی کے وقت میں تربیت کی. یوں سمجھیے اس وقت کے جس وقت مصائب آ رہے ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، جس وقت آزمائشیں آ رہی ہیں، اس آزمائشوں کے وقت میں امت کی تربیت کی. تو جب یسر کا وقت تھا، آرام و راحت کا وقت تھا، اس وقت بھی نانا کی امت کو بھولے نہیں، اس وقت بھی تربیت فرما رہے ہیں. یہ انداز افراد حسین کا، حسین ابن علی کا یہ انداز ہے کہ خط آیا بس مصطفیٰ کے وہ فرامین سامنے آتے چلے گئے کہ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، من لم یرحم صغیرنا فلیس منا. جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی اس نے مصطفیٰ کا طریقہ نہیں اپنایا. یہ طریقے، یہ احادیث، یہ کلام مصطفیٰ کے سامنے آتے جا رہے ہیں اور اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگتے جا رہے ہیں کہ بھائی کو مناؤں گا تو مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، رب بھی راضی ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں اس انداز میں سیرت حسین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت عرض کر رہا ہوں جس نے سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، سیرت اہل بیت اطہار کو اپنا لیا اس کے لیے گارنٹی ہے لن تضل. میرے حبیب نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا کتاب اللہ عطرت اہل بیت. ایک چیز تو اللہ کی کتاب ہے، دوسری عطرت ہی میرے گھر والے اہل بیت اطہار. حضور کیا ملے گا اگر ان دونوں کو پکڑ لیا؟ ان تمسکتم بہ، اخذتم بہ، تمسک یتمسک مانا چمٹ جا، پکڑ لینا ان دونوں کو. کہا جس دن تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کی باتوں پر عمل، اپنی سیرت کو ان کے سانچے میں ڈال لیا، تو مصطفیٰ 1400 سال پہلے گارنٹی دے رہا لن تضلوا، کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوگے، دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے.